السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آخری آیات 196 سے 200 تک، پارہ نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نہ دھوکے میں ڈال دے، نہ فریب میں ڈال دے تجھے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے تقوی کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہترین ہے نیکوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی مستیاں، ان کے ناز و نعم، ان کے راحت و آرام، ان کی خوشحالی، ان کی فارغ البالی اور ان کا بے پرواہ ہو کے جینا، میرے نبی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ انسان جو اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہے، جسے رب کی کوئی یاد نہیں، جو اپنی دنیا میں مست ہے، وہ عیش و آرام کر رہا ہے، اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور دن رات اس کے آگے کھپتا ہے، وہ تنگی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو وقتی طور پر انسان کے دل میں آ جاتا، اگر ایمان کی کچھ کمزوری ہو یا ویسے بھی انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں آتا ہے، تو اللہ نے اس مضمون کی بہت ساری آیات قرآن میں نازل فرمائی، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ ارشاد فرمایا، میرے نبی وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ میرے نبی، ان لوگوں کی مال اولاد تمہیں حیران نہ کرے، غمگین نہ کرے۔ اللہ تو چاہتا ہے انہی کے ساتھ انہیں دنیا میں عذاب دے اور یہ فاسق اور کافر ہی مرے۔ یہاں بھی اللہ نے اسی بات کو کہا کہ ان کا چلنا پھرنا، ان کا بڑھنا، ان کا عیش و آرام تمہیں حیران نہ کر دے، دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، بڑا تھوڑا سا یہ فائدہ ہے۔ یاد کرو اس فائدے کو جو فرعون کا تھا، دنیا میں سونے کے محل بنا لیے، سونے کی ہر چیز بنا لی، عیش و آرام کیا، ایسی بڑی بڑی عمارات بنائیں کہ اور کہا کہ میرے نیچے دیکھو، میرا محل دیکھو، میرے محل کے نیچے چلتی نہریں دیکھو۔ کتنا جی پائے، کتنا فائدہ اٹھا پائے، اور کتنے ہزاروں سال سے دکھ سہ رہے اور سہتے رہیں گے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا دکھ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں زندگی کی یہ سکھ متاع قلیل ہیں، چاہے وہ کتنے ہی ہوں، چاہے کتنا ہی بڑا گھر ہو، اس جنت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے جس کا عرض آسمان اور زمین جتنا ہے۔ پھر جہنم ٹھکانہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے رب کو بھلا کے زندگی گزاری، اور کتنا برا وہ ٹھکانہ، نہ بچھونا سکون کا، نہ اوڑھنا سکون کا، ہر طرف سے دکھ ہی دکھ، سارے عیش و آرام بھول جائیں گے جب جہنم کا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جہنم کا ایک چکر لگائیں گے اور انہیں کہا جائے گا دنیا میں تم نے بڑے سکھ دیکھے، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ اب تو بڑی عزتوں والا تھا، تو بڑا غالب تھا معاشرے میں۔ کہیں گے ہم نے کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جنہوں نے اپنے رب کی پریزنس کا احساس کرتے ہوئے احسان کے لیول پہ زندگی گزاری، اپنے رب سے اکیلے اور لوگوں میں اور ہر جگہ ڈرتے ہوئے رہے، اور اللہ کی رضا کے کاموں کی کوشش کرتے رہے، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بڑی بات، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی۔ کون سا دنیا کا بادشاہ ہے
جو مقابلہ کر سکے اس مہمان نوازی کا؟ کون سی بڑی بڑی عزت ہے؟ کبھی کبھی ہم حیران ہوتے، اتنی بڑی بڑی عزتیں، ایسے ایسے ویلکم اور ایسی ایسی سلامیاں، تو ہم کہتے کتنی عزت ہے اس کی۔ سب عارضی عزتیں ہیں، جو ہی عہدے سے اترو عزت ختم، وہ عزت ہمیشہ کی عزت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ نیک سلوک والے ہوں گے، جس طرح تیرے ماں باپ کا تجھ پر حق ہے، اس طرح تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے، انہی کو ابرار کہا جاتا ہے۔ اور ہر نیکی کرنے والا بھی خیر للابرار، جو اللہ کے پاس ہے اس کے وہ بہترین ہے ان ابرار کے لیے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی دنیا میں کوشش کی، کوئی بھی کام کیا، چاہے وہ چھوٹا سا ہے۔ واللہ شکور حلیم، اللہ بہت قدردان اور بہت حلم والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اہل کتاب میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور جو تم پر نازل ہوا میرے نبی اس پر ایمان لایا، اور جو ان کی طرف نازل ہوا اور اللہ کے سامنے جھک کے رہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچا، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اس گروہ کی تعریف کرتا ہے جو پورا ایمان والا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اپنے نبی کی کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھ کے رب تعالیٰ کے نافرمانوں کی راہ سے بچتا ہے، اور اللہ کی فرمان برداری کی بڑی تیزی سے کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اور گریہزاری کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو کم قیمت پر نہیں بیچتے، یعنی دنیا کی فائدے کی خاطر اللہ کے حکموں کو پیچھے نہیں پھینکتے، اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر بھی ہے، اور اللہ تو بڑی جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ، اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلے پر صبر کرو اور رباط کرو اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو صبر کرو، صبر اور مقابلے پر صبر، یعنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں بھلائی ہے، اس میں کمپٹیشن میں کوئی برائی نہیں۔ دنیا کے معاملے میں جو کمپٹیشن ہے وہ برا ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے بھلا دیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ فرماتے اس کی طرف رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنی چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی وصیت کرتے ایک دوسرے کو اور صبر کی وصیت کرتے، کیونکہ نیکی پر جمنا بھی صبر کے ساتھ ممکن ہے اور برائی سے بچنا بھی صبر کے ساتھ ممکن ہے۔ اور مرابطہ ربط سے ہے، عبادت کی جگہ میں ہمیشگی کرنے کو اور ثابت قدمی سے جن جانے کو مرابطہ کہتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، مشکلوں میں پورا مکمل وضو کرنا، یہی رباط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مستعد رہنا، یعنی کوشش کرتے رہنا۔ پھر ایک دن ابو سلمہ سے ایک دن حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، اے میرے بھتیجے جانتے ہو اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ آپ نے فرمایا سنو، اس وقت کوئی غزوہ نہ تھا، یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، نمازوں کو ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور انہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم نمازوں پر جمے رہو
جمے رہو اور اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو روک کے رکھو اور مسجدوں میں مرابطہ کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان نے اپنے ممبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا، میں تم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک بات بتاتا ہوں جسے میں نے اب تک ایک خاص خیال سے نہیں سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1000 راتوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو تمام راتیں قیام کرنے والی ہوں، جس میں قیام کیا گیا ہو اور تمام دن روزے میں گزارے گئے ہوں، ان 1000 راتوں اور دنوں سے بہتر اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا، ایک رات کا پہرا ہے۔ میں نے یہ اس لیے ابھی تک نہیں بتائی تھی، مجھے ڈر تھا کہ اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے کہیں تم سب مدینہ چھوڑ کر میدان جنگ میں نہ چل دو۔ اب میں سنا دیتا ہوں، ہر شخص کو اختیار ہے جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کا پابند ہو جائے۔ حضرت سہل بن حنظلہ فرماتے کہ حنین کے دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، شام کی نماز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تو ایک گھوڑے پر سوار آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آگے نکل گیا تھا اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر میں نے دیکھا تو قبیلہ حوازن کے لوگ میدان میں آ گئے، یہاں تک کہ ان کی اونٹنیاں، بکریاں، عورتیں اور بچے بھی آئے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، انشاءاللہ یہ سب کل مسلمانوں کی غنیمت میں آ جائیں گے۔ پھر فرمایا، بتاؤ آج کی رات کون پہرا دے گا؟ حضرت انس بن ابو مرثد نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ سواری لے کے آؤ۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اس گھاٹی میں چلے جاؤ اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ، خبردار تمہاری طرف سے ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ صبح تک نہ ہو۔ صبح جس وقت نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، 2 سنتیں ادا کی اور لوگوں سے پوچھا، تمہارا پہرے دار سوار، اس کی تم نے کوئی آہٹ تو نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا، نہیں اللہ کے رسول۔ اب تکبیر کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی۔ آپ کا خیال اس گھاٹی کی طرف تھا۔ نماز سے سلام پھیرتے ہی آپ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، تمہارا گھڑ سوار آ رہا ہے۔ ہم نے جھاڑیوں میں سے جھانک کے دیکھا تو تھوڑی دیر میں ہمیں وہ دکھائی دے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، میں اس وادی کے اوپر پہنچ گیا اور آپ کے ارشاد کے مطابق رات گزاری۔ صبح میں نے دوسری گھاٹی بھی دیکھ ڈالی لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، کیا رات کو تم وہاں سے نیچے اترے؟ کہا، نہیں، صرف نماز کے لیے اور قضائے حاجت کے لیے اترا۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اب تم اس کے بعد کوئی عمل نہ کرو تب بھی تم پر کوئی حرج نہیں۔ یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر ایک رات ہم بلند جگہ پر تھے اور سخت سردی تھی، یہاں تک کہ لوگ زمین میں گڑھے کھود کر اپنے اوپر ڈھالیں لے کر پڑے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آواز دی، کوئی ہے جو آج کی رات ہماری چوکیداری کرے اور مجھ سے بہترین دعا لے؟ ایک انصاری کھڑا ہو گیا اور کہا، حضور میں تیار ہوں۔ آپ نے اسے پاس بلا کر نام دریافت کر کے اس کے لیے بہت دعا کی۔ ابو ریحانہ رضی اللہ عنہ یہ دعائیں سن کر آگے بڑھے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں بھی پہرا دوں گا۔ آپ نے انہیں بھی پاس بلایا اور نام پوچھ کر ان کے لیے دعائیں کی، لیکن یہ پہلے انصاری صحابی سے کچھ کم دعائیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور اس آنکھ پر بھی جو اللہ کی راہ میں شب بیداری کرے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک رات کا قیام رباط میں شامل ہے اور اس کے بہت زیادہ اجر ہیں۔ پھر جیسے دنیا میں کوئی بہت زیادہ رواج یا بے حیائی کا فیشن یا کوئی ایسے رواج جو اللہ کی ناراضگی کے نظر آ رہے ہوں اور ان رواجوں میں ساری دنیا بہہ رہی ہو، جو انسان ان کے مخالف ہو کے چلے گا وہ بھی رباط میں اس کی یہ نیکی شامل ہوگی کہ جہاں دنیا چل رہی ہے اور دنیا بے حیائی کے اس چکر میں کٹھی ہو گئی ہے اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا اللہ کے ڈر سے کہ نہیں، مجھے اس سفر میں ساتھ نہیں چلنا، یہ گناہ کا سفر ہے، اس کے لیے بھی رباط کا اجر ملے گا۔ جیسے ایک مچھلی کے بارے میں آتا ہے، ٹراؤٹ مچھلی، وہ تمام مچھلیوں سے اپوزٹ ہو کے چلتی ہے اور سب سے ٹیسٹی اور اچھی وہ مچھلی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کا کام تو نہیں کر رہا،
اور چاہے اس کے لیے اس کو ساری دنیا کرتی ہوئی نظر آئے۔ اس چیز سے بعض دفعہ لوگ ٹینشن لیتے کہ اب ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے تو وہ غلط ہے، حالانکہ اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا، پیور ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے، جسے میں ہمیشہ کہتی ہوں۔ تو اس لیے پیور ہونا بہت ضروری ہے، اللہ کی راہ میں رباط کرنا، اور پھر مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہو، اللہ کے آگے جھکے رہنا، تو یہی کامیابی ہے، اور یہی بڑی کامیابی۔ لعلکم تفلحون، اللہ نے فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ کدھر لوگ جا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں حق کیا ہے، اور حق کو پانے کے لیے پوری کوشش کریں اور اللہ کی راہ پہ جم جائیں، یہی رباط ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہمارے دلوں میں ان چیزوں کا شوق پیدا کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔